اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 45 سے 53 تک آیتیں آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر، ان کے بے مثال حکومت اور ان کا ادائے شکر، ان سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اور شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو چکا۔ اب یہ چوتھے پیغمبر ہیں حضرت صالح علیہ السلام، جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں۔ قدر مشترک بات ان تمام انبیاء کرام میں یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے عظیم معجزات عطا فرمائے، قدرت کے بڑے بڑے نشانات، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ، ہاتھوں کے چمکنے کا معجزہ عطا فرمایا اور دیگر معجزات۔ داؤد علیہ السلام کے معجزات کا تو یہاں ذکر نہیں، لیکن سورہ سبا میں ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہا موم کر دیا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ السَّابِغَاتِ، کہ وہ آسانی کے ساتھ زریں بناتے تھے، یعنی جتنا چاہتے کھینچ لیتے، تاریں بنا لیتے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ تسبیح و تحلیل میں تمام پرندے اور پہاڑ، پانی اور ہر چیز شریک ہو جاتی تھی، ان کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ہر چیز پر حکومت عطا فرمائی، جنات پر، پرندوں پر، ہواؤں پر۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ایک چٹان سے ان کی قوم کے مطالبے پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بے مثال اونٹنی پیدا فرمائی، جی، جو ہر لحاظ سے معجزہ تھی، اپنے پینے کے لحاظ سے، اپنے گھاس چرنے کے لحاظ سے، اور اسی طرح دودھ دینے کے لحاظ سے اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ یہ تو قدر مشترک ان انبیاء کرام کی سیرتوں میں ہے۔ باقی حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ ایک بے مثال حکومت بھی دی تھی، اور وہ خلیفۃ اللہ فی الارض تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ایک زبردست ظالم اور جابر حکمران کے ساتھ تھا، فرعون۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا مقابلہ ایک زبردست ظالم اور جابر قوم کے ساتھ تھا۔
تو انہوں نے جس استقامت کے ساتھ دعوت کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے اسے بطور نمونہ کے پیش کیا تاکہ ان کے حالات سے تسلی حاصل کریں اور اپنی جد و جہد اسی طریقے سے جاری رکھیں جس طرح اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے جد و جہد جاری رکھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر خیر کئی صورتوں میں ہے، جن میں سب سے پہلے سورہ اعراف میں اور پھر اس کے بعد سورہ شعراء میں پیچھے گزر چکا ہے، اور اس کے بعد آنے والی صورتوں میں بھی ان کا ذکر ہوگا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے تسلی کے طور پر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یقیناً ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح بن عبید علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ سمود یہ قوم عاد کے جانشین تھے، اور قوم عاد قوم نوح کی جانشین تھی۔ تقریباً ان تین قوموں کے عقائد اور نظریات اور ان کے اخلاقیات ایک ہی جیسے تھے۔ عقیدتاً یہ مشرک تھے، اور انہوں نے اپنی مرضی کے خدا بنا رکھے تھے، حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے تھے، اور خود ہی تقسیم کار بھی کیا تھا کہ یہ برکت دیتا ہے، یہ روزی دیتا ہے، جی یہ شفا دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ جی۔ اور اخلاقی لحاظ سے یہ متکبر لوگ تھے، بہت انہیں غرور اور تکبر تھا، قوم عاد میں بھی قوم سمود میں بھی۔ معاشی لحاظ سے بڑے خوشحال تھے، ان کے پاس زرعی زمینیں بھی تھیں، اور بہت بڑے صنعت کار قسم کے لوگ تھے۔ انجینئرنگ میں تو ان کو بڑی مہارت حاصل تھی، اور پہاڑوں میں یہ مکان تراش کر کے خوبصورت پھول بوٹوں کے ساتھ مضبوط گھر بناتے تھے۔ میدانی علاقوں میں کئی منزلہ عمارتیں انہوں نے کھڑی کر رکھی تھی۔ جسمانی صحت کے لحاظ سے بھی ان کو اللہ نے مثالی طور پہ صحت دی تھی، قد و قامت بھی ان کے کافی لمبے تڑنگے تھے۔ تو قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، اور قوم عاد کو عاد اولا، یعنی پہلی قوم عاد اور یہ دوسری قوم عاد، اس لیے کہ ان کا نسلی لحاظ سے دادا ارم تھا، تو ارم کی نسل سے وہ بھی ہیں، ارم کی نسل سے یہ بھی ہیں۔ وہ موجودہ سعودی عرب سے مشرقی جانب میں آباد تھے، کویت سے لے کر یمن تک یہ پورا علاقہ جو ہے یہ قوم عاد کے زیر لگی۔ وہ بھی بڑے خوشحال لوگ تھے اور بڑے طاقتور، اور یہ مغربی سمت میں تھے، یعنی سعودی عرب کا جو تبوک ہے، تبوک سے لے کر وادی قرا کا پورا علاقہ قوم سمود کا علاقہ تھا، اور حجر ان کا مرکزی مقام یعنی کیپٹل تھا۔ سورہ حجر 14 پارے میں گزری ہے جی اسی نام سے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ ان کے چھوٹے بڑے کوئی 1700 شہر تھے، 1700 کچھ چھوٹے کچھ بڑے شہر تھے، اور اس طرح یہ قوم پھیلی ہوئی تھی۔ تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور صالح علیہ السلام نسبی اور خاندان کے لحاظ سے بھی اسی قوم کے فرد تھے، یعنی وہ بھی قوم سمود کے فرد تھے، صالح بن عبید۔ تو جب وہ تشریف لائے تو ان کی دعوت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ حقوق اللہ سے، اس لیے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، جی اللہ کے حق، بندوں کے حق۔ تو اللہ کا حق اس لحاظ سے تو مقدم ہے کہ اللہ خالق اور مالک ہیں، مربی ہیں، موجد ہیں، جی سب چیزیں اسی کی دی ہوئی ہیں، لہذا اللہ کا حق اس لحاظ سے مقدم ہے۔
اسی لیے قرآن حکیم میں جا بجا جہاں حقوق کا ذکر ہے تو سب سے پہلے اللہ کا حق ہی ذکر کیا گیا ہے اس امت کے لیے بھی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر آگے دوسرے یا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. جی اسی طرح جو قرآن حکیم میں مواثیق ہیں، میثاق، عہد جو اللہ نے مختلف قوموں سے لیے، ان میں بھی جیسے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ. تو جب بھی قرآن میں ذکر ہوا ہے حقوق کا تو اول نمبر پہ اللہ کا حق، پھر بندوں کے حق. لیکن اس لحاظ سے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، غنی ہے، وہ اپنے حقوق میں کچھ نہ کچھ تساہل کر لیں گے، عفو و کرم کا مظاہرہ بھی کر لیں گے، لیکن بندے اپنا حق نہیں چھوڑیں گے. تو اس لحاظ سے حقوق العباد کی پابندی کو بھی زیادہ ضروری قرار دیا گیا اس کے مقابلے میں. لیکن ترتیب کے لحاظ سے پہلے اللہ کا حق، پھر بندوں کا حق. تو آپ انبیاء کرام کی دعوت قرآن حکیم میں جا بجا پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی دعوت کیا ہوتی تھی؟ حقوق اللہ، ان اعبدوا اللہ. اور حقوق اللہ میں جو بات کہی جاتی تھی وہ اعبد اللہ. اعبد اللہ ایک ایسا مختصر سا جملہ ہے، اس میں اللہ کے سارے حق آ جاتے ہیں. پھر وہ حقوق کیا ہیں تو اس کی تفصیلات جو ہے نا وہ اللہ کے نبی بتاتے ہیں یا قرآن حکیم میں دوسری جگہوں میں اس کی تفصیلات ہیں. لیکن اس کا مرکزی عنوان، ہیڈ لائن جو ہے نا اعبد اللہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعبد اللہ کا معنی ہے وحد اللہ، اللہ کو ایک مانو. یعنی حقوق اللہ میں سب سے پھر نمبر ایک بات جو ہے نا وہ اللہ کی توحید ہے کہ اللہ ذات اور صفات میں ایک ہے، نہ ذات میں کوئی شریک نہ صفات میں کوئی شریک. باقی حقوق عبادت ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر. تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی وہیں سے آغاز کیا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کو ایک مانو. اور پھر جو اس کے حقوق تعظیم ہیں یا اللہ کے حقوق عبادت ہیں وہ سارے کیسے ادا کرو. جب آپ نے دعوت اللہ کی بات کہی تو کیا نتیجہ نکلا، ریزلٹ؟ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. تو وہ قوم، وہ برادری، وہ سوسائٹی دو فریق بن گئے، دو گروپ بن گئے. اور یختصمون، آپس میں وہ جھگڑنے لگے. ظاہر بات ہے کہ جہاں دو گروپ ہو جائیں گے تو ان میں تو میں تو ہوگا. خاص طور پہ جب نظریاتی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے دو گروہ ہو جاتے ہیں تو ایک حق والا ہوتا ہے، ایک ناحق. تو حق اور ناحق میں پھر کشمکش شروع ہو جاتی ہے. تو جب دو فریق ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا، اللہ کی توحید کو تسلیم کیا، ٹھیک ہے نا، اور ایک وہ جنہوں نے مسترد کر دیا، رکھ کر دیا. جب دو ہو گئے تو اب کیا ہوا؟ آپس میں ٹکراؤ ہو گیا. اچھا جی. قال یا قوم، اچھا ٹکراؤ اس حد تک ہو گیا. اور یہ جو دو فریق بنے ہمیشہ حق والے کم رہے، باطل والے زیادہ رہے. تو یہاں بھی کم و بیش تھے. سورہ اعراف میں گزر چکا ہے کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ. کہ ان لوگوں نے جو متکبر تھے، ان کی قوم میں متکبر، انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو کمزور تھے، تم
صالح کو نبی مانتے ہو؟ تو وہاں بتا دیا کہ ماننے والا کمزور طبقہ تھا، نہ ماننے والا طاقتور طبقہ تھا. اور یہی حال ہر پیغمبر کا ہوا ہے، اور یہی حال انبیاء کرام کے بعد ہے. آج بھی دنیا میں دیکھیں متکبر لوگ کم ہی ہیں جو حق بات کو مانتے ہیں. نیکی کی طرف، عقیدے کی طرف، عمل کی طرف جن لوگوں کا رجحان ہے وہ متوسط طبقہ یا پھر غریب طبقہ ہے. کھاتے پیتے لوگ جو ہیں ان کو تو فرصت نہیں اس کام کی. ان کے نظریات کی ٹو لگائے تو نظریات میں بھی پتہ نہیں کیا کیسے کیسے نظریے ہوں گے. وہ تو دوسرے غریبوں کے ساتھ بیٹھنا گوارا بھی نہیں کرتے. تو بہرحال یہاں جو دو فریق بنے تو یہ تعداد کے لحاظ سے بھی حق پرست کم تھے اور معاشی لحاظ سے بھی ان کی پوزیشن کمزور تھی. لیکن بہرحال تھے، ان کی آپس میں بحث مباحثہ گفتگو ہوتی رہتی تھی. یختصمون، ظاہر بات ہے جب وہ زیادہ بھی تھے، طاقتور بھی تھے تو ان کی بات پھر تو زیادہ چلتی تھی. تو وہی زیادہ حضرت صالح علیہ السلام کو ستاتے تھے اور مسلمانوں کو ستاتے بھی تھے. تو بات اس حد تک بڑھی دونوں فریقوں میں، اس حد تک بڑھی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم ہماری حق بات نہیں تسلیم کرو گے تو میں تو خدا کا نمائندہ ہوں، بات میری تو نہیں، میں تو اللہ کی بات کہتا ہوں، اور اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا. جیسے کہ انبیاء کرام کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مبشر اور نذیر ہوتے ہیں کہ ہم جو دعوت لے کر آئے ہیں اس کو تم نے قبول کیا تو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازیں گے، اور اس کو قبول نہ کیا تو اللہ سخت ترین سزا دیں گے. رسلا مبشرین و منذرین، انبیاء کرام مبشر اور نذیر ہوتے ہیں. تو انہوں نے دعوت دی اور دعوت کے ساتھ ان کو خبردار کیا کہ اس دعوت کے مسترد کرنے کی صورت میں تم اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے. انہوں نے کہا کس چیز سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں؟ ظاہری حالات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی ایسی قوت، ایسی کوئی مخفی قوت ہو جو ہمیں گرا دے. جیسے کہ قوم عاد نے کہا تھا من اشد منا قوہ، اے ہود جس طاقت سے تو ڈراتا ہے تو ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم سپر پاور ہیں. اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے کہ دنیا میں کوئی قوم ہم سے برتر نہیں، جسمانی طاقت میں بھی، مال و دولت کے لحاظ سے بھی، اقتدار کے لحاظ سے بھی. تو انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، کون سی قوت سے ڈراتے ہیں؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ صالح ان کو یہ حضرت ہود سے کہا کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ جس نے تمہیں قوت والا بنایا ہے وہ تم سے زیادہ قوت والا ہے. تمہاری قوت اور تمہاری طاقت، تمہارا وجود اور تمہاری نعمتیں اپنی نہیں، یہ کسی کی دی ہوئی ہیں، اور جس نے تمہیں یہ نعمتیں اور یہ طاقت اور قوت دی ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. لیکن اس طاقت پہ کسی کا یقین ہو تب نہ. یہاں تو ہم صرف آنکھوں سے دیکھنے والی طاقتوں کو مانتے ہیں، اس کا تو ہمیں شعور نہیں ہے، تو ان کو بھی اس کا شعور نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈراتے کیوں ہیں؟ پھر وہ عذاب جس سے ڈراتے ہیں تو لے آئیے، دیکھی جائے گی. تو اللہ کے نبی تو بہت زیادہ مہربان اور شفیق ہوتے ہیں. اگر کوئی اپنی جہالت یا نادانی سے اپنے حق میں کوئی غلط چیز مانگ لیں تو بھی وہ سمجھاتے ہیں کہ نہیں، ایسا مطالبہ نہیں کرو، اللہ سے ہدایت مانگو، یہ مت کہو کہ عذاب لیا.
خیر ان کا مطالبہ تھا قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ تو یہ گزر چکا ہے کہ اس قوم نے کہا کہ آپ ڈراتے کیوں ہیں، ہم تو آپ کو نہیں مانتے، تو اس کی پاداش میں آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پہ گرا دیجئے، ہمارا خاتمہ کر دیجئے۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے بھی کہی تھی جی، بلکہ انہوں نے خود ہی اللہ سے وہ عذاب مانگا کہ جس سے حضور ڈراتے تھے جی، اللہم ان کان ھذا والحق من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق کتاب ہے جی، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم تو نہیں مان رہے اس کو، تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، او ائتنا بعذاب، یا کوئی اور عذاب بھیج دے جی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ حضور سے کہا کہ ہم نہیں مانتے تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پہ گرا دیجیے، تو یہ نادانی ہے، یہ نادانی ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ یہ شخص ہمیں کچھ رہنمائی کر رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اے اللہ ہمیں سمجھ دے، اگر یہ صحیح کہتا ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق دے، دعا تو ایسی کرنی چاہیے نا، اگر یہ صحیح ہے تو ہمیں سمجھ دے، یہ نہیں کہ ہم نہیں مانتے اور بہرحال نہیں مانتے اور سزا کے لیے تھی، تو احمقانہ بات ہے۔ تو اس قوم نے بھی کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے کسی صورت میں بھی، اور آپ جس عذاب سے ڈراتے ہیں اس کا کوئی ٹکڑا ہم پہ آسمان سے گرا دیجیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اے میری قوم، کتنا پیارا انداز ہے، یہ نہیں کہا اے کافرو، اے دشمنوں جی، اے فلانوں، یا قوم، اے میری برادری، میرے تمہارے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، میں تمہاری بدحالی جی اور برے نتائج سے متاثر ہوتا ہوں، تمہارا دکھ مجھے پسند نہیں ہے، تو یا قوم میری برادری، تم کیوں جلدی مانگتے ہو برائی بھلائی سے پہلے؟ تم کو تو بھلائی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تم برائی مانگتے ہو، عذاب مانگتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اپنے جرائم کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جو چیز مانگنے کی ہے وہ مانگو، جو نہ مانگنے کی ہے وہ مانگتے ہو۔ اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے تو لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ تمہیں معاف کر دے اور راہ ہدایت کی، یعنی ہدایت کے راستے کی تمہیں، ہاں، تو تم ایسی مانگنے کی چیز کیوں نہیں مانگتے ہو؟ نہ مانگنے کی چیز کیوں مانگتے ہو؟ بہرحال ہدایت اور گمراہی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، نہ نبی کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی غیر نبی کے ہاتھ میں ہے جی۔ انبیاء کرام کا یا مبلغین کا کام تو صرف قرینے سے، سلیقے سے حق بات بتا دینی ہے، بس، منوانا تو کسی کی ذمہ داری نہیں ہے نا، نہ کوئی منوا سکتا ہے۔ تو نبی کا انداز بیان کتنا پیارا ہوتا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود تبلیغ پر مامور کیا ہے، دعوت پہ مامور کیا ہے، ان کا کتنا میٹھا، کتنا پیارا جی اور کتنا دل آویز انداز ہوگا، لیکن نہ ماننے والوں نے ان کی بھی نہیں مانی، نہ ماننے والوں نے ان کی بھی نہیں مانی۔ تو اس لیے لوگوں نے سوائے معدود چند لوگوں کے جو چند ہزار آدمی تھے اور نچلے طبقے کے لوگ تھے معاشی لحاظ سے، انہوں نے آپ کو مانا، باقی انہیں نہیں مانا، بلکہ الٹا کیا کہا، قالوا طیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا صالح
ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم آپ کو منحوس، آپ سے ہم شگون لیتے ہیں۔ جب سے آپ آئے، جب سے یہ دعوت شروع کی ہے، آپ نے قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ پہلے ہم تھے متحد، ایک، آپ آئے تو ہم دو پارٹیاں ہو گئے، گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، جی بھائی بھائی سے تو نے جدا کر دیا ہے، کیونکہ ایک ہی گھر میں ایسے بھی تھا نا کہ ایک ماننے والا ایک نہ ماننے والا، جی تو آپ کے آنے سے تو، اور پھر مزید یہ کہ ہماری بارشیں اب بند ہو گئی ہیں، پیداوار کم ہو گئی ہے، معاشی لحاظ سے بھی، حالانکہ یہ نبی کو ستانے کی وجہ سے ایک عذاب کی جھلک اللہ نے دکھائی تھی، کبھی بارش بند ہوگی، کبھی قحط سالی نمود ہوگی، کبھی بیماری آ گئی، تو وہ بجائے اس کے کہ یہ نبی کو نہ ماننے کی ہماری نحوست ہے، الٹا کیا کہتے تھے، یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، پہلے ہم صحت مند تھے، خوشحال تھے، متحد تھے، آپ آئے ہیں اور آپ نے یہ دعوت شروع کی ہے، تو یہ ساری چیزیں طیرنا بک، ہم تجھ سے بدفعلی لیتے ہیں اور تیرے ساتھ جو ایمان لائے ان سے بھی۔ تطیر اصل میں، تطیر یہ لفظ طیر سے نکلا ہے، طیر پرندے کو کہتے ہیں عربی میں، طیر۔ تو تطیر کا معنی یہ ہے کہ اسلام سے پہلے پرندوں سے بھی شگون لیا جاتا تھا، اور کئی چیزوں سے لیتے تھے، ایک پرندوں سے، وہ یوں کہ کسی نے کوئی سفر کرنا ہوتا تو یا تو کوئی پرندہ پکڑ کے دروازے سے باہر چھوڑتے اس کو، اگر وہ دائیں طرف چلا جاتا تو اس کو نیک شگون خیال کرتے تھے کہ ہمیں جانا چاہیے، کام ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور وہ پرندہ اگر بائیں طرف مڑ جاتا نہیں 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 نہیں، دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ، اب جانا ٹھیک نہیں ہے اور کام میں کوئی خیر و برکت نہ ہوگی۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر اپنے پاس پرندہ نہیں تو گھر سے نکلتے اور کوئی سامنے درخت آتا اور اس پہ کوئی پرندہ ہوتا تو اس کو اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ کہاں جاتا ہے، وہ اڑ کے دائیں جاتا تو کہتے خیر ہے جاؤ، اور وہ بائیں طرف جاتا تو بدشگونی کی یہ ایک صورت ہے، اور بھی کئی چیزوں سے کہتے تھے، جیسے ہمارے ہاں کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا، ہم باہر نکلو، اب بھی تو بدشگونی ہے نا، باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں وہ دیکھا بلی گزر گئی ہے واپس جاؤ، یا کوا بیٹھا ہوا ہے، ہاں مہمان آنے والا ہے، یا الو بیٹھا ہوا ہے، بس یہ گھر ویران ہو جائے گا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا، تو الو بیٹھا ہے اب یہ گھر اجڑ جائے گا، کوا بیٹھا ہے مہمان آئے گا، چلو اپنی اپنی بات ہے نا، تو اب بھی یہ بدشگونی لی جاتی ہے، اب بھی لی جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ، جو لوگ ان چیزوں کو مؤثر سمجھتے ہیں کہ انہی کے اتار چڑھاؤ سے آنے جانے سے ان کے خیال کے مطابق ہوتا، فرمایا تو شرک ہے۔ قسمت معلوم کرنی ہوگی، خیر و برکت معلوم کرنی ہوگی، جی، اور اسی طریقے سے تیروں سے قسمت معلوم کرتے تھے، 3 تیر ہیں اور وہ مجاور کے پاس رکھے ہوئے ہیں، ہاں جی میں نے کوئی کام کرنا، شادی کرنی ہے، نوکری کے لیے جانا ہے، کسی بزنس کے لیے جانا ہے، کہیں سفر پہ جانا ہے، تو جا کر اس کی فیس دیتے، جی، اور ہاں جی نکالو قسمت کا تیر، اگر اس میں لکھا ہوتا نعم کہ ٹھیک ہے جاؤ بھائی یہ کام ہو جائے گا، اگر لکھا ہوتا تھا لا سٹاپ کرو، پھر دوبارہ پھر فیس بھریں گے اور پھر نکالیں گے، اور اگر لکھا ہوتا تھا کچھ نہ خالی ہوتا تو بھی کہتے تھے جب پھر قسمت آزمائی کریں گے، تو نام والا ہوتا تو لا والا ہوتا تو کام چھوڑ دیتے، تو خیر نبی نے فرمایا کہ یہ طیارہ کیا ہے،
پرندوں کے ذریعے سے ہو یا دوسرے طریقوں سے، یہ بدشگونی، یہ شرک ہے۔ اور کسی کام کو جو اللہ چاہتے ہیں یہ چیزیں روک نہیں سکتی، جو اللہ نہ کرنا چاہے ان سے ہو نہیں سکتی، جو کرنا چاہے تو روک نہیں سکتے۔ استخارہ تو خدا سے دعا مانگنی ہے نا، خیر و برکت کی دعا ہے، وہ تو سنت ہے۔ استخارہ اور چیز ہے، اور چیزوں سے شگون لینا اور چیز ہے۔ جی فلانا مل گیا تھا باہر، بڑا منحوس، معذاللہ بڑا منحوس ہے۔ اب کام قدرت کی طرف سے نہیں ہوا، اور جی یہ فلانا مل گیا تھا رستے میں اس لیے کام نہیں ہوا، اس کے فلانا سے کیا کام؟ تو خیر ان لوگوں نے کیا کہا، طیرنا بک، اے صالح ہم تیری وجہ سے شگون لیتے ہیں، اور تیرے ساتھ جو لوگ ہیں تم آئے ہو، تو یہ سارا افرتفری کا معاملہ ہو گیا۔ قال طائرکم عند اللہ، تو صالح علیہ السلام نے جواب کیا کہا کہ تمہاری بدشگونی خدا کی طرف سے ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ تمہاری بدحالی، تمہاری بری حالت جی یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں، بذات خود کسی چیز میں نحوست نہیں۔ نحوست اگر ہے تو انسان کے اعمال اور عقیدے میں ہے۔ کفر نحوست ہے، شرک نحوست ہے، بے نمازی یعنی ہر قسم کا برا عمل جو ہے نا وہ نحوست ہے۔ نہ کسی کی ذات میں نحوست نہیں ہے، نہ کسی کہ یہ گھر منحوس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فرضی چیزیں ہیں۔ اسی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ قوم عاد کو جب تباہ کرتے ہیں تو قوم عاد کی تباہی کس طرح ہوگی؟ سب علیال و ثمانیۃ ایام، 8 دن 7 راتیں ان پہ اللہ نے طوفانی ہوائیں چلائی تھیں، طوفانی ہوائیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ ان 7 دنوں اور 8 دنوں اور 7 راتوں کو فرمایا فی ایام نحسات، ایام نحسات، منحوس دن۔ تو دن تو ہیں ہی 7 ہیں، اگر وہ سارے منحوس ہو گئے تو پھر تو مطلب یہ تھا کہ وہ 7 دن اس قوم کے لیے نحوست کا باعث تھے، یہ نہیں کہ ساری قوموں کے لیے تھے۔ تو اصل میں دنوں میں کوئی نحوست نہیں۔ اب بھی لوگوں میں خیال ہوتا ہے کہ جی بدھ کے دن یہ کام نہیں کرنا، کام ٹھیک نہیں ہوگا، فلاں دن یہ کام نہیں کرنا، کام ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ عمل میں نحوست ہے، دنوں میں نہیں، راتوں میں نہیں، وقت میں نہیں، چیزوں میں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جو عذاب کے دن تھے اس قوم کے لیے وہ نحوست کے دن تھے، ان پہ نحوست برس رہی تھی۔ لیکن وہی دن اور بھی تو دنیا میں لوگ تھے، ان کے لیے نحوست نہیں تھی، اور جو دنیا میں لوگ تھے وہی دن ان کے لیے خیر و برکت کے تھے، اس قوم کے لیے نحوست کے لیے۔ تو دراصل نحوست کس میں ہے؟ عقیدے اور عمل میں ہے، نہ کہ چیزوں میں۔ بل انتم قوم تفتنون، فرمایا ہم پہ یہ الزام نہ رکھو کہ ہماری نحوست کی وجہ سے ہے، تمہاری نحوست اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو فتنے میں مبتلا ہونے والی ہو۔ تم جو اکڑے ہوئے ہو اور سیدھے نہیں ہوتے تو تمہارے دن اب گنے چنے ہیں، گنے چنے ہیں، تم فتنے میں پڑنے والے ہو، عذاب میں پڑنے والے ہو۔ تو فتنے کا ایک معنی آزمائش اور امتحان ہے، اور فتنے کا ایک معنی عذاب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے بچو جو آئے گا تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا، وہ صرف ظالموں کے لیے نہیں آئے گا، پھر غیر ظالم بھی لپیٹ میں آئیں گے، اس لیے اس عذاب کے آنے سے خود کو بچاؤ۔ ٹھیک ہے، اچھا بہرحال یہ سب کچھ سمجھانے کے باوجود قوم نہ سمجھی۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اب انہوں نے سوچا
کہ یہ باز نہیں آتے، لہذا ان کو رستے سے ہٹاؤ۔ یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے نا قوموں میں تصادم کا، کہ جب باتوں سے چھوٹی موٹی سزاؤں سے یعنی یہ دبتے نہیں، تو اب آخری یہ ہے کہ اس کو رستے سے ہٹاؤ، سالے کو ختم کر دو۔ یہ ختم ہو جائیں گے تو یہ سلسلہ رک جائے گا جی۔ تو ختم کس طریقے سے کریں، باقی تفصیلات چونکہ دوسرے کو میں گزر چکی ہے نا، اس لیے اس کو یہاں پر نہیں دہرایا گیا کہ انہوں نے وہ مطالبہ کیا تھا اونٹنی کا، وہ مطالبہ پورا ہو گیا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو نہیں لائے تو کم سے کم یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھیڑ نہیں کرنا، اس کے حصے کا پانی، اس کے حصے کا چارہ اس کو کھانے دینا جی، اور اس سے دودھ کا استفادہ بھی کرنا۔ لیکن بالآخر دیکھیے کہ انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ جب مار ڈالا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اب تمہارے دن گنے چنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارے دن گنے چنے ہیں تو پہلے ہم انہی کو چن لیں۔ تو انہوں نے آخری مرحلے پر حضرت صالح علیہ السلام کو رستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ تو کیسے بنایا؟ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور شہر میں یعنی جو مرکزی شہر تھا نا حجر، جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا مرکز تھا جی، اس میں 9 بدماش قسم کے ہنڈے قسم کے آدمی رہتے تھے۔ اصل میں راحت کا لفظ جو ہے نا وہ تو ایک گروپ کے لیے بولا جاتا ہے، جو 3 آدمیوں سے لے کر 9 آدمیوں تک کا گروپ ہوتا ہے نا، کم سے کم 3 زیادہ زیادہ 9، اس کو راحت کہتے ہیں۔ لیکن یہاں 9 گروپ نہیں تھے، 9 آدمی تھے، اور ان کو اللہ نے ہر آدمی کو گروپ اس لیے کہا کہ وہ اپنا شر پھیلانے میں ایک گروپ سے کم نہیں تھا، یعنی ایک ایک بدماش آدمی ایسا شر پسند تھا، اتنا شر پھیلاتا تھا جتنا کہ ایک گروپ مل کے کرتا ہے۔ تو یہ 9 فیملیوں کے آدمی تھے، یہ چودھری قسم کے یعنی بڑے بنے ہوئے بڑے بدماش گنڈے قسم کے جی، تو یہی سارا کرتا دھرتا اور مخالفت کرنے والے یہی 9 آدمی تھے جی۔ انہوں نے پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ صالح کو رستے سے ہٹاؤ۔ قالوا تقاسموا باللہ، نہ اچھا کان فی المدینہ 9 رہط، شہر میں 9 رہط یعنی 9 بدماش آدمی تھے، یفسدون فی الارض، جن کا کام ہی زمین میں فساد مچانا تھا۔ دیکھیے فساد کا ایک معنی تو وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، مار پیٹ، مار دھاڑ، لوٹ مار جی، چوری چکاری، لیکن قرآن حکیم کی اصطلاح میں فساد کہتے ہیں غلط عقیدہ، غلط نظریات، غلط قسم کے اعمال۔ تو بسا اوقات ایک آدمی بظاہر بڑا شریف ہوتا ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا جی، لیکن وہ بڑا مفسد ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا عقیدہ خراب ہے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالی منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم منافقانہ چال چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ زمین کو بگاڑنے والی چیز ہے، لہذا تم زمین میں فساد مت کرو۔ قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، کسی کو لوٹا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کوئی چوری کی ہے، کسی کا نقصان کیا ہے، ہم تو بڑے صلح پسند ہیں، بڑے شریف ہیں، ہم سے کسی کو دکھ تکلیف نہیں پہنچی۔ آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ تم فساد نہ کرو، ہم نے کب فساد کیا، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الا انہم هم المفسدون، خبردار یہی خاموش جو بیٹھے ہیں نا، یہی سب سے بڑے فسادی ہیں، یہ سب سے بڑے فسادی ہیں، یہ فساد کی جڑ ہے۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ،
لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے کہ فساد کس کو کہتے ہیں. فساد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ جو فساد ہے نا، یہ شاخوں کو فساد کہتے ہیں، اور فساد کی جو جڑ ہے اس کو فساد نہیں سمجھتے. تو فساد کی جڑ کیا ہے؟ دل کا بگڑنا. دل کا بگڑنا. جب دل بگڑتا ہے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے، اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو اس لیے کہ پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، آنکھیں، کان ہیں، دل و دماغ ہے، یہ سارے کے سارے کنٹرول کہاں سے ہوتے ہیں؟ دل سے ہوتے ہیں. اگر دل ٹھیک ہے تو آنکھ بھی ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے، زبان بھی ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہے. دل بگڑ گیا تو ساری فوج بگڑ جاتی ہے. اسی لیے انبیاء کرام جس چیز پہ زور دیتے ہیں وہ دل کو ٹھیک کر دیتے ہیں. اسی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اللہ کی یاد دل میں نہیں ہوگی تو یہ بگڑ جائے گا، آوارہ ہو جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، جی جسم انسانی میں ایک گوشت کا لوتھڑا، ایک گوشت کی بوٹی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب وہ حصہ ٹھیک ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو پورا جسم کا نظام ٹھیک ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، دیکھا نا، اور جب وہ بگڑتا ہے تو فسد الجسد کلو، پورا سسٹم. ہاں، پھر زبان بھی چل پڑتی ہے، اور آنکھیں بھی دو چار ہوتی ہیں، ہاتھ پاؤں بھی. تو اصل میں صلاح اور فساد کا تعلق دل سے ہے، اور منافق کا دل ہوتا ہے بگڑا ہوا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہی تو مفسد ہیں، یہی تو مفسد ہیں. تو فساد قرآن کی اصطلاح میں کیا ہے؟ دل کے بگاڑ کا نام. تو فرمایا کہ یہ فسادی تھے، ان کے دل بگڑے ہوئے تھے. جب دل بگڑے تھے تو یہ سارے بگاڑ کے کام کرتے تھے. جی ولا یصلحون، اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے. حالانکہ بظاہر کئی کام اصلاح کے بھی کرتے ہوں گے جس کو ہم بظاہر کہتے ہیں، لیکن جب دل بگڑ جائے تو وہ اصلاح ہی نہیں رہتی. ہم غیر شعوری طور پہ اس کو اصلاح کہہ دیں تو کہہ دیں، لیکن قرآن کی اصطلاح میں وہ اصلاح نہیں ہے. وہ خاموشی بھی فساد ہے، وہ نرم مزاجی بھی فساد ہے جو دل کے فساد سے ہو. تو فرمایا کہ یہ 9 آدمی فساد کرتے تھے زمین میں، اور یہ اصلاح بالکل نہیں کرتے تھے. اچھا، انہوں نے میٹنگ کی. قالوا تقاسموا باللہ، کے اندر گئے اللہ کی قسمیں اٹھاؤ. تو مشرک اللہ کو مانتا ہے، یہ مشرک تھے نا، اس لیے اللہ کو مانتے ہیں، اور بڑا خدا مانتی اس کیوں. تقاسم باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاؤ. کیا؟ کس بات پہ؟ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم رات کو شبخون ماریں گے. شبخون کا معنی رات کو حملہ کرنا. ہم شبخون ماریں گے کس کو؟ ہو صالح پر. رات کی تاریکی میں صالح پہ حملہ کریں گے. وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں پر بھی. اس کا پورا گھرانہ ہم نے ختم کرنا ہے رات کو. جی تو اس سے یوں جان چھڑاؤ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی منصوبہ باندھا گیا تھا نا، لِيُثْبِتُوكَ وَيُخْرِجُوكَ. جی اور ہاں، وہاں بھی سرداران قریش اکٹھے ہوئے تھے کہ بھئی اس سے اب جان چھڑاؤ، اور فیصلہ ہو کہ ان کو قتل کر دو. جی تو یہ بھی وہی منصوبہ ہے. اچھا، قتل کر دیں گے تو آخر اس کی برادری تو ہے، یہ بھی اسی قوم کا فرد ہے، تو برادری جو ہے وہ پھر مطالبہ کرے گی ہم سے.
کوئی بات نہیں ہے، ہم انکار کر دیں گے، ہمیں کیا پتہ ہے؟ جب رات کو حملہ ہوگا، رات کو ماریں گے، کوئی ہمیں دیکھے گا نہیں، تو اگر ہمیں سمجھے گا بھی تو ہم کیا نہیں، ہمیں کیا پتہ ہے؟ ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے، اگر اس کا کوئی وارث کھڑا ہوا نا کہ ہمارا آدمی کس نے مارا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ما شہدنا مہلک اہلہ، ہو جی ہم تو صالح کے گھر والوں کی موت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، ہم تو شہر سے باہر گئے تھے، شہر سے باہر گئے تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم مزید اطمینان دلانے کے لیے کو کہیں گے کہ ہم بالکل سچے ہیں جناب، ہم تو سٹی میں تھے ہی نہیں، تو مار کے ہم کہیں نکل جائیں گے، اور اگر بعد میں تفتیش ہوگی تو ہم تو تھے ہی نہیں جی۔ یہ پلان بنایا، اچھا اللہ کا پلان۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے ایک خفیہ چال چلی، خفیہ تدبیر کی، آپس میں مل کے میٹنگ کر کے کیسا کرنا ہے۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی۔ تو یہ اردو کا مکر نہیں ہے، پنجابی والا مکر، وہ پنجابی مکر کے فریب کو کہتے ہیں، دھوکہ دہی جی۔ تو عربی میں مکر کہتے ہیں خفیہ میٹنگ، خفیہ پوشیدہ چال، منصوبہ بندی کی۔ تو انہوں نے ان کو رستے سے ہٹانے کے لیے منصوبہ بند کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے صالح کو بچانے، ان کو ٹھکانے لگانے کی منصوبہ بندی کر دی جی۔ اچھا جی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے خلاف بھی کوئی پلان بن رہا ہے، اور پلان کامیاب وہی ہوگا جو ان کے خلاف بنے گا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب کیسے ہوا؟ یہ اپنے پروگرام کے مطابق تیار ہو کے گئے۔ تو اب تفسیری روایاتیں، کوئی حدیث میں ایسا نہیں ہے یا قرآن کی دوسری آیت میں نہیں کہ ان کا کیا بنا، اتنا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بھی ایک تدبیر سوچی، بنائی، جس کا ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ جب یہ گئے رستے میں تو اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی اور ڈھیر ہو گئے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی شدید آواز ہوئی کہ ان کے جگر پھٹ گئے، دل پھٹ گئے، ڈھیر ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ زمین نے نگل لیا، زمین میں اللہ ان کو دھسا دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا جی، تو یہ نہیں پہنچ سکے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، سو دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہوا انجام ان کی تدبیر کا، کہ الٹی ان پہ ہی پڑی۔ یہ تو ان 9 آدمیوں کا حشر ہوا، اب 9 آدمیوں کے بعد پھر پوری قوم کا حشر، یہ کہ جب انہوں نے اونٹنی کا صفایا کر دیا جی نا، تو ان کو 3 دن کی مہلت، جیسے کہ پچھلے سورہ ہود میں اور اس میں گزر چکا ہے کہ 3 دن کی مہلت دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب تمہاری زندگی کے 3 دن ہیں۔ لیکن بدقسمتی کا کوئی علاج تو نہیں ہے کہ بھائی 3 دن ہے تو اس میں توبہ کر لو، اور انہوں نے نشانی بھی بتا دی کہ پہلے دن تمہارے کلر ایسے ہوں گے، دوسرے دن ایسے ہو جائیں گے، تیسرے دن ایسے ہو جائیں گے، اور خاتمہ ہو جائے گا۔ جب پہلا دن آئے تو کلر چینج ہو گئے ان کے کہنے کے مطابق، پھر وہ ٹس سے مس نہیں۔ دوسرے دن ہوا تو دوسرا کلر چڑھ گیا، پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تیسرے دن ہوا تو تیسرا ہوا، پھر بھی ٹس سے مس نہیں۔ تو بدقسمتی کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ایک بات اللہ کے نبی کی سچی ہو رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہی نا دل بگڑا ہوا ہے، دل بگڑا ہوا ہے۔ تو تیسرے دن پھر یہ ہے کہ ان پر زمین زلزلہ ہوا، اوپر سے فرشتے نے سخت آواز لگائی، اور وہ ساری کی ساری قوم جو ہے نا، انا دمرناہم وقومہم، ہم نے ان کو، ان سرداروں کو جی اور ان کی پوری قوم کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ دمرناہم جی،
اجمعین، سب کے سب کو ہم نے ملی میٹ کر دیا، صفایا کر دیا، بس وہی لوگ بچے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، بس اور کوئی نہیں بچا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، فرمایا کہ مکہ والوں سے کہہ دو کہ آپ کو نہ ستائیں، آپ کو، لیکن انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو ان قوموں نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچھ کیا جی۔ تو فرمایا تِلْكَ مَسَاكِنُ، تمہاری گزرگاہ، تمہارے ہائی وے پہ ان کے ٹوٹے پھوٹے مکان موجود ہیں۔ تم جب شام کو جاتے ہو، مصر کو جاتے ہو، تو تبوک سے ہو کے جاتے ہو جی، تو فتح تم روزانہ ان کو دیکھتے ہو آتے جاتے۔ تِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ تِلْكَ بُيُوتُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، یہ ان کے گرے پڑے گھر ہیں ان کے ظلم کے سبب، ان کے ظلم کے سبب یہ ان کے گرے پڑے گھر ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، اور ان میں جاننے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ تو سمجھایا بھی، وہ ہسٹری سے واقف بھی تھے مکہ والے کہ یہ قوم سمود ہیں، دیار سمود ہیں جی۔ پھر مزید قرآن حکیم نے بتایا بھی، لیکن وہ بھی چینج نہیں ہوئے، وہ بھی تبدیل نہ ہوئے۔ تو بس اصل میں توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے تو ہوتا ہے، ورنہ کوئی کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، اٹھا کے تجھ کو حبش سے حجاز میں لایا، کون؟ حضرت بلال، اس کا نام ہے خوش قسمتی جی۔ حبش میں ہیں اور ایمان نصیبے میں ہے، حضور کی غلامی قسمت میں ہے، تو وہاں سے حجاز میں آئے، غلامی کی زندگی اختیار کی، اور جب دعوت ملی تو ایک دم اس کو قبول کر لیا، اس لیے کہ دل آئینہ تھا۔ اور ادھر حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب ز روم ز خاک مکہ ابو جہل اینچے بلا جبیس۔ حسن ز بصرہ، حسن عراق کے ہیں، صہیب یورپ کے ہیں، بلال افریقہ کے ہیں۔ کیسے کیسے آئے، اڑ کے آئے جی، پرندے آئے، پروانے آئے چراغ کے پاس، اور وادی مکہ مقدس ترین شہر، ابو جہل وہاں پیدا ہو رہا ہے، لیکن دل بگڑا ہوا ہے جی، تو اس کی قسمت میں کچھ نہیں۔ تو بات یہی ہے کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ کعبہ میں رہ کے بھی نہیں ہے تو نہیں ہے، ساری زندگی آقا کو دیکھتا رہا ہے پر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے توفیق مانگیں، بس اس کی توفیق شامل حال ہو تو سب کچھ ہوگا، نہیں تو کچھ نہیں، کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ تو مجرم قوم کا حشر ہوا، اور ہم نے نجات دی، بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام پر، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ کفر، شرک اور گناہوں سے بچتے تھے، ان کو ہم نے بچا لیا۔ وہ بھی وہیں اسی وادی میں رہتے تھے جی، ان کو کہیں دور نہیں جانا پڑا، اسی زلزلے میں وہ بچ گئے، اسی چیخ نے ان پہ کوئی اثر نہیں کیا اور دوسروں کو ختم کر دیا۔ تو اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے جی؟ اللہ تو آگ میں خلیل اللہ کو سکون دے رہے ہیں، ہاں تو ان کو زلزلے میں سکون دے رہے ہیں۔ تو بہرحال ہدایت گمراہی اللہ کے ہاتھ میں جی، اور یہ کہ موت و حیات کا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں جی۔ تو یہ تھا صالح علیہ السلام کا ذکر خیر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دیکھیے ان انبیاء کرام کو قوموں سے کتنی تکالیف پہنچی، لیکن آخر دم تک وہ کلمہ حق کہتے رہے، دعوت دیتے رہے، آخر نتیجہ جو ہے نا وہ پھر انہی کے حق میں ظاہر ہوتا ہے، اور مغرور قومیں پھر اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت